لہٰذا یہ جو تم نے بار بار ایک راگ لاپا ہوا نا کہ یہ انجینئر صاحب ہمارے علماء کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، یہ تمہارے شوق میں، تو میں بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ لاؤ مفتی منیر کو لانچ کرو. میں تو چاہتا ہوں کہ نیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکس ہو اور میں مفتی منیر صاحب کو ویڈیوز دکھاؤں ان کے بزرگوں کی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مفتی منیر یہ رسک لے سکتا ہے کہ میں اسے کہوں کہ یہ بتاؤ یہ پیر میلنی نے جو لکھا ہے تحقیق الحق فی کلمۃ الحق میں چشتی رسول اللہ کو کوٹ کیا ہے، تو کیا کہے گا ٹھیک کوٹ کیا ہے؟ اگر وہ کہے گا نا یہ کتاب بدل گیا ہے تو میں کہوں گا یہ پرنٹ کس نے کیا ہے؟ آستانہ گولڈیا نے. اچھا تو ان کے اوپر شرعی حکم بیان کرو جو لوگ یہ کفری کتاب چھاپ رہے ہیں، ان کی کمائی حلال ہے یا حرام؟ پھر گولڈ والے جانتے مفتی منیر جانے، یہ وجہ یہ نہیں نکل رہا. لہذا یہ دھمکیاں لگانا چھوڑ دیں مجھے کہ جی پیر میلنی صاحب نکلے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ اور یہ ہمارے علماء کا سامنا نہیں کرتا. نکالو نا، کدھر ہے تمہارا بڑا؟ اس زمانے میں پیر میلنی صاحب بڑے تھے نا، یا ثناء اللہ امرتسری صاحب تھے اہل حدیث کے. اس وقت تمہارا بڑا کون ہے؟ تقی عثمانی ہے، مفتی منیب ہے. تو ٹھیک ہے دونوں مل کے آؤ نا. سب سے بڑا فتنہ تمہارے اوپر لانچ ہوا ہے نا چشتی رسول اللہ پارٹی اور تھانوی رسول اللہ پارٹی کے اوپر، تو میں تو تیار ہوں دونوں مل کے آؤ. لہٰذا یہ آمدہ جب کبھی بھی یہ دھمکی لگائے نا کہ انجینئر صاحب نہیں بیٹھتے تو بتاؤ انجینئر صاحب تو بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں شوق ہے بڑا لانچ کرو. یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بچے بھیج دو گے، بڑا لانچ کرو. نیشنل ٹی وی پہ بیٹھو، مسئلہ حل کرو یار. تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. پاکستان کے آئین میں قادیانی تبلیغ نہیں کر سکتے. اگر یہاں بیٹھ کے میں تبلیغ کر رہا ہوں تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ میں غلام احمد قادیانی دجال، چشتی دجال، شبلی دجال، تھانوی دجال بقول تمہارے، کیونکہ تم تو کہتے ہو یہ معرفت کی بات ہے، ان کے خلاف ختم نبوت کا مقدمہ لڑاؤ. تم صرف اینٹی قادیانی بول رہے ہو، ختم نبوت پہ بول ہی نہیں سکتے، اس کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں. جس دن تم نے ختم نبوت پہ بات کی نا تو تم اپنے دھرنے لاہور سے نہیں نکل سکتے لے کے. سب سے پہلے تمہیں لاہور میں ضیاء القرآن پبلیکیشن، شبیر بردرز، یہ سارے مکتبے بند کروانے پڑیں گے جدھر سے یہ گستاخانہ کتابیں چھپ رہی ہیں. اسلام آباد کا دھرنا لینے کے لیے آتے ہو، لاہور میں ہی بند کرواؤ نا. یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، انہی سے چندے لے کے کھاتے ہیں. لہٰذا اگر کسی کے دماغ میں ہے نا کہ ان صوفیاء کی تعلیمات میں صحیح باتیں بھی ہیں، سرکار جن کو آپ صحیح سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن و سنت کے بالکل منافی ہیں. شروع سے لے کے آخر تک میں ایک ایک صفحے کا پوسٹ مارٹم کر سکتا ہوں کہ کیا کچھ لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں کے اندر. لیکن ان کے مقابلے پہ قرآن و سنت سے جب میں دلائل رکھوں گا لوگ نہیں مانیں گے. لوگ کہیں گے نہیں یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پھر کیوں لکھی. لیکن چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اس میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کوئی معرفت کی بات ہوگی جو انہوں نے لکھی. آگے کہتے ہیں جی اگر یہ ہمارے بزرگوں نے کلمے پڑھائے ہوتے تو آج یہ عملی تواتر سے آگے چل رہے ہوتے کلمے. جی عملی تواتر سے چل رہے ہیں نا، تبھی کتابوں میں چھاپے ہوئے نا، تبھی تو 2009 میں مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے، چل رہے ہیں. لیکن ہم پڑھتے تو نہیں ہیں. وہ تو جناب قادیانی بھی نہیں غلام احمد قادیانی دجال کے نام کا کلمہ پڑھتے. جائیں وہ رسول اللہ کا ہی کلمہ پڑھتے، آخری نبی نبی الاسلام کو ہی کہتے ہیں، وہ تو اس کو امتی نبی کہتے ہیں. آپ جائیں ان سے پوچھیں کہ بھی آخری کتاب کون سی، وہ کہیں گے قرآن. ان سے پوچھیں مسلمانوں کے 4 خلیفہ کون سے ہیں، وہ کہیں گے ابو بکر، عمر، عثمان، علی. ظاہر سنیوں میں سے ایک فرقہ نکلا تھا نا. قادیانی شیعہ کا فرقہ نہیں تھا، سنیوں کا تھا. حنفی، آج تک حنفی ہیں. تو باتیں تو ساری وہ بھی یہی کر رہے ہیں. لیکن ختم نبوت کے ساتھ انہوں نے جو کھلواڑ کیا اس کی وجہ سے ہم نے انہیں کافر ڈکلیئر کیا. تو قادیانی اگر کھلواڑ کریں تو وہ کافر ہیں. تم اور تمہارے بزرگ رحمت اللہ علیہ ہیں، الٹا جو تمہاری غلطی ہائی لائٹ کرے بجائے اسے ایکسیپٹ کرنے کے اس کے اوپر چڑھ دوڑو، اس کے اوپر فتوے لگاؤ کہ اسے تحفظ فراہم کیا ہوا ہے اور یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتا. ہمارے علماء مناظرے کے لیے جاتے ہیں، یہ مناظرہ نہیں کرتا. تو کون آیا تمہارے بڑوں میں سے بتاؤ؟ تمہارے بڑے تو اپنا عقیدہ چھوڑ کے میری وجہ سے. مفتی منیب صاحب کو فتویٰ لکھنا پڑ گیا. مفتی منیب ان کی صلح کرانے ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں نا. جیل مانا کو مسئلہ تھا، چلے آن لائن آ جاتے، انہیں پتہ صحیح باتیں کر رہے ہیں. الٹا جب مفتی انیب قریشی یہاں سے ہو کے گیا انہوں نے مفتی انیب قریشی کے خلاف ویڈیو بنا دی کہ یہ کون سا مناظرہ ہے کہ اکیلا جائے بندہ اور اکیلا بھاگ کے تو فتح یاب ہو کے تو واپس آ جائے. وہ ویڈیو دیکھیے اور چیک کرو کہ مفتی صاحب نو ہوئی اندر خانے. ہاں اگلی گل آپ سمجھو. کیوں نہیں بول رہے؟ اس ٹائم تو سارے بڑے نکل آئے تھے نا. اگر نعوذ باللہ تم مجھے غلام احمد قادیانی دجال کی جگہ مانتے ہو، ویسے تو وہ بہت چھوٹا تھا، میں تو اس کو بھی اور تمہارے بڑوں کو بھی بہت چھوٹا سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ جو اللہ کے فضل سے عربی والا فتنہ تمہارے اوپر مسلط ہوا ہے آزمائش کی شکل میں، قرآن و سنت کی دعوت، یہ تو اس کی ہیٹ تمہاری آنے والی نسلوں نے بھی محسوس کرنی ہے اور تمہارے مرے ہوئے بزرگوں نے اپنی قبروں کے اندر محسوس کرنی ہے. ہاں اللہ کے فضل سے. میں نے آپ لوگوں کو کئی سال پہلے کہا تھا اس دعوت کو عام دعوت نہیں سمجھنی کہ ایک بندہ آیا اور وہ چلا گیا. نہیں، یہ بندہ آیا ہے، بات بتا کے، حق بتا کے لوگوں کو جا رہا ہے. اب کوئی اور ریمیڈی اس کی ممکن نہیں ہے جب تک کہ تم قرآن، بخاری، مسلم کو یہود و نصارہ کی کتابیں نہیں کہہ دیتے نا. اس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے. اگر مسلمان بن کے رہنا ہے تو ان کتابوں کو ماننا ہوگا اور پھر وہ مسلمان تمہیں وہ والا بننا پڑے گا جو کتاب و سنت والا ہے. بابوں والا دین اب تمہارا نہیں چلنا. تو آپ لوگ خود کیوں نہیں سوچتے کہ پیر میرعلی شاہ صاحب نکلے تھے تو آج کیا مفتی منیب یا مفتی تقی عثمانی یا ساجد میر ان کو نہیں نکلنا چاہیے؟ اتنا بڑا فتنہ آ گیا.
ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھا رہے ہیں, جو مولوی اٹھتا ہے وہ ریپلائی ٹو انجینئر محمد علی مرزا کرتا ہے. بڑے کتنے مر گئے ہیں, ریٹن میں کو فتوا دیتے ہیں, بائی نیم مجھے کبھی مینشن کریں. پہلے تو ان کو یہ تھا نا کہ جی وہ ہمارے بڑوں نے نام دیا تو انجینئر صاحب مشہور ہو رہے ہیں ان کے, ان تو مسئلہ ختم ہو گیا نا, ان تو مشہوری ہے, میرے نام کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تم 15 سال پہلے کر سکتے تھے. اب کیا مسئلہ ہے آج کی ڈیٹ میں 23 جون 2024 کو؟ کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کیوں نہیں باہر نکلتا اور وہ کہتا ہے کہ انجینئر صاحب میں تھانوی رسول اللہ, چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہوں, یا میں ایسے کفر کہتا ہوں, اس پہ مجھ سے بات کر لو. بالکل اس میں بھی بات ہوگی, خالی کفر کہنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. میں پھر رکھوں گا ان کے سارے بزرگوں کی بات پہ, ان کے مناظرے کی ویڈیوز رکھوں گا, ان کو وہ مکتبے بتاؤں گا جہاں سے کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں, اور میں کہوں گا کہ شرعی حکم ابھی بیان کرو. اور آج تک جتنے لوگ پرنٹ کرتے رہے ان کا شرعی حکم بھی بیان کرو. مجھے بتائیں یہ شرعی حکم بیان کر کے مفتی صاحب کار پہنچ سکتے ہیں؟ ناٹ ایٹ آل, نیور. یہ بڑا شوق ہے نا یہ ظہیر الحسن کو ختم نبوت پہ کام کرنے کا. تو جنا بڑھ, ہاں ذرا تو بڑھ جنا, میں تیرے بابے آنے کا تھا, تو سب سے بڑا ذلیل ہے. ہاں, اور میم کے اندر لگا ہوا ہے, تو نکل کڑچیا باہر, تو کہہ رہی ہے چشتی رسول اللہ غلط ہے. اور ایک ایک کتاب کا نام ہے, پیر میر لیا صاحب دی, تھانوی صاحب دی, احمد بریلوی صاحب دی, اور انہوں مولویوں نے بھی نام ہے جنہوں نے مناظرے دفاع کیتا ہے. بالکل زیرو ٹالرنس ہے. اب یہ انہوں نے بار بار یہ کر کے مجھے اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ میری بالکل زیرو ٹالرنس ہے اب ان کے بارے میں, کلیئر کٹ. ٹھیک ہے, تحفظ فراہم کیا ہوا ہے. تحفظ تو تم لوگوں کو فراہم ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم مرتد اور کافر کہتے رہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو تم گستاخ رسول کہتے رہے, پورا فرقہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ باقی سارے گستاخ رسول ہیں. آج تمہارے بزرگوں کا کام جو ڈالا ہوا میں نے نکال کے باہر تمہارے سامنے رکھا ہے, تو آج تم لوگوں کو جو ہے وہ اس کی ہیٹ فیل ہونا شروع ہو گئی ہے. ساری پرانی چیزوں کے اوپر معافیا مانگو تم, ادروائز یہ بھگتو گے, تمہاری آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی اگر ہوئی تو. ویسے تو ہونے والی نسلیں چینج ہو گئی ہیں, تمہارے بزرگ سارے فیل ہو گئے نا. یہ تمہارے ساتھ ہونا تھا. 1200 سال میں جو تم نے عزت ویل کی تھی نا, 12 سالوں کے اندر ایک نعرے نے ان کے بابوں کا سارا فرقہ اکھاڑ کے رکھ دیا. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد و آل محمد.